آخری موضوع ہے امریکہ میں بالآخر ایک دورہ یا ایک دورانیہ اختتام پذیر ہوا اور نیا فیز شروع ہو رہا ہے۔ امریکہ کا پاگل صدر، نامعقول انسان، ایک مجسم شیطان، ویسے تو سیارہ امریکائی امام کے بقول شیطان بزرگ ہے، اس شیطان بزرگ کے اندر بھی سب سے گندا شیطان ٹرمپ اپنا اختتام سیاست کا کر کے سیاست سے باہر ہو گیا ہے، اور اس کی جگہ پر جو بائیڈن دوسری جماعت کا کینڈیڈیٹ الیکشن جیت کر آ گیا ہے، اور بہت ہی پوری دنیا کے اندر حساس ترین الیکشن، اور جس طرح سے ٹرمپ نے کیا، جمہوریت کا بھانڈا پھوڑا، امریکی جو برہم بنا ہوا تھا اس کا بھانڈا پھوڑا، بہت کچھ اچھے کام کر کے گیا ہے یہ نامعقول انسان۔ یہ بہت سارے اچھے کام یہ کر کے گیا ہے کہ امریکہ نے جتنی اپنی منافقانہ ابوہت بنائی ہوئی تھی وہ ساری ٹرمپ نے ملیا میٹ کر کے خاک میں ملا کے چلا گیا ہے۔ اب دوبارہ بائیڈن کو لائے ہیں تاکہ اس کو دھوئے، جس طرح بش نے امریکہ کو رسوا کیا، ننگا کیا، اور امریکہ کی بربریت اور وحشتناک اندرونی چہرہ امریکہ کا، یہ بہت اہم موضوع ہے تاریخ کا۔ امریکہ کی بربریت، امریکہ کی توحش، امریکہ کا جنگلی پن، جب سے یہ یورپ سے یہ سفید فام منتقل ہوئے ہیں امریکی سرزمین پر، اور وہاں کے مقامی باشندے ریڈ انڈینز، سرخ پوست لوگ، ان کو جا کر جس بے دردی کے ساتھ انہوں نے قتل عام کیا اور ان کو اپنے علاقوں سے نکالا اور ان کی زمینیں چھینی اور ان کے ملکوں کے اوپر جا کر اپنے ملک بنائے اور اپنی حکومتیں بنائیں، یہ تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ وحشتناک دور ہے جس میں انہوں نے ملینز کے حساب سے افراد کو قتل عام کیا۔ کینیڈا، امریکہ اور باقی جو لاطینی امریکہ، مرکزی امریکہ ہے، یہ پورا براعظم امریکہ، یہ سب ریڈ انڈینز کا تھا، اور انہوں نے مار مار کے ان کو بھگا کے جنگلوں میں دھکیل دیا اور اکثریت کو قتل عام کر دیا، اور انہیں بعضوں کو زندہ درگور کر دیا وہاں پر۔ یہ وہ بربر قوم ہے جو جا کر وہاں امریکی حکومت بنائی، اور پھر اس کے بعد باقی دنیا کے اوپر انہوں نے تسلط قائم کیا، اور آج اسلامی دنیا ان کی زد میں ہے عرصے سے۔ اس وقت ایک موضوع یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو خسارہ، جو نقصان کیا پوری دنیا کا، وہ کتنا ہے، کس کو کتنا نقصان پہنچا کے گیا ہے۔ یہ شیطان اسلامی دنیا کو کتنا نقصان پہنچا کے دیا گیا ہے۔ یہ میڈیا کی فریضہ ہے یہ کام کرے، یہ یونیورسٹیز کا اور محققین کا فرض ہے، وہ مطالعہ کریں اور اس نقصان کے اعداد و شمار نکال کر مختلف شعبوں میں کہ کتنا تباہ کر کے گیا ہے، یہ عالمی دنیا کو کتنا نقصان پہنچا کے گیا، ماحولیات کو کتنا نقصان پہنچا کے گیا ہے، اور مختلف ممالک کو کتنا نقصان پہنچا گیا، یورپی یونین کو کتنا نقصان پہنچا کے گیا ہے، چائنا کو کتنا، روس کو کتنا، عربوں کو کتنا، اور فائدہ کس کو پہنچا کے گیا ہے یہ، اور خود امریکہ کو کتنا نقصان پہنچا کے گیا، میکسیکو کو کتنا نقصان پہنچا کے گیا ہے۔ یہ خود ایک بہت اہم موضوع ہے کہ تباہ کر کے گیا ہے، سب کچھ، ہر چیز کو نابود کر کے گیا ہے۔ اور پھر اب جو آیا ہے، آیا یہ وہ تمام خرابیاں دور کرنے آیا ہے، یہ فرشتہ آ گیا ہے، وہ دیو تھا، وہ بھوت تھا، یہ فرشتہ آیا ہے؟ نہ، اتفاقاً ایک غلط فہمی اس وقت موجود ہے۔ ایران کے اندر بھی ایک طبقہ، حکومتی طبقہ ایران میں، صدر روحانی اور ان کی جو سوچ ہے، انہوں نے یہی سمجھا کہ فرشتہ آ گیا ہے، بھوت نکلا ہے اور فرشتہ آ گیا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب سارے مسائل ایران کے حل ہو جائیں گے۔ رہبر معظم مسلسل کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ باقی دنیا، عرب دنیا بھی اسی طرح شادیانے بجا رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ آ گیا ہے جو بائیڈن کی شکل میں، اور سب سے بڑھ کر پاکستان میں یہ شادیانے بج رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ امریکہ میں آ گیا ہے، اور اب چونکہ امریکہ کے ہاتھ میں ہماری تقدیر ہے، امریکہ کے ہاتھ میں ساری دنیا کی قسمت ہے،
تو فرشتہ جب آیا ہے تو اب پاکستان کے وارے نیارے ہو گئے ہیں اور پاکستان اب ترقی کی راہ پہ چل پڑے گا. یہ سب سے بڑی بے وقوفی اور حماقت ہے کہ امریکہ سے یہ توقع رکھنا چہرے بدلنے کے بعد کہ ایک دیو تھا اور ایک فرشتہ آ گیا ہے. یہ دونوں ہی ایک سسٹم کے افراد ہیں. بھلے ٹرمپ کی اپنی انفرادی ذاتی خصوصیات تھیں شیطانی، جن میں وہ منفرد تھا. امریکیوں نے اعتراف کیا ہے کہ اتنا بڑا شیطان امریکہ میں پیدا نہیں ہوا، اور یوں نہیں کہ وہ حکومت میں آ کر اتنا بڑا شیطان بنا ہے، وہ پہلے سے اتنا بڑا شیطان تھا. وہ بہت ہی گندا انسان تھا، ننگا ترین اور شرور ترین انسان کو چن کر لے کر آئے. اب یہ دیکھیں آپ کہ ٹرمپ امریکی عوام کے نظروں میں سب سے گندا انسان تھا اور ابھی ہے. کون سا نظام ہے جو گندے انسانوں کو حکمرانی تک کا موقع دیتا ہے؟ جمہوریت. یہ قباحت ہے جمہوریت کے اندر. فاسد ترین عنصر بھی ایک معاشرے کا وہ لوگوں کا سربراہ بن کے اور ساری دنیا کو تباہ کر کے نقصان پہنچا کے 4 سال کے لیے حاکم بنا، 400 سال کا نقصان کر کے چلا گیا. 400 سال انسانیت کو پیچھے کر کے چلا گیا. جمہوریت میں یہ قباحت موجود ہے. کوئی نالائق، کوئی چور، کوئی ڈاکو جمہوریت کے در سے آگے آ سکتا ہے، صالح انسان نہیں آ سکتا. کیوں؟ چونکہ جمہوریت ایک سسٹم اس طرح کا ہے کہ جس میں عوام نے انتخاب کرنا ہے. وہ عوام جن کی کوئی رائے نہیں ہوتی بلکہ بنائی جاتی ہے، ان کی رائے، انہیں خریدا جاتا ہے، ان کا ذہن بنایا جاتا ہے، اور وہ فاسد بنا دے تو اس کے حامی ہو جاتے ہیں، وہ دوسرا بنا دے اس کے حامی ہو جاتے ہیں. ظاہری سرسری کام بائیڈن نے کرنے ہیں اپنی شخصیت یہ بتانے کے لیے کہ میں ٹرمپ نہیں ہوں، اور اپنے آپ کو محبوب چہرہ بنانے کے لیے بے فائدہ کام. یہ سرسری کام کرے گا لیکن کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی. اس نے اعلان کر دیا ہے امریکہ کا سفارت خانہ یروشلم میں ہی رہے گا، تل ابیب منتقل نہیں ہوگا. یہ اس نے اعلان کر دیا ہے. اسرائیل کی حمایت اسی طرح جاری رکھیں گے جس طرح پہلی حکومتوں میں جاری تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. چائنا کے ساتھ دشمنی وہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. مسلم ممالک ممکن ہے ویزا کھول دیں ان کا، لیکن مسلم ممالک کے ساتھ دشمنی وہی رہے گی جو پہلے سے موجود تھی. ایران کے بارے میں کوئی نرمی، کوئی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی. وہی جو پالیسیاں پہلے تھیں وہ ساری اس کے اوپر لاگو رہیں گی. خوب یہ نئی حکومت ہے، اور اس حکومت سے جو توقعات لوگ بٹھا کے بیٹھ گئے ہیں یہ توقعات نامناسب لگتی ہیں. یہ خام ذہنیت کی علامت ہیں اور ناپختہ سیاسی ذہنیت اور تجربے کی علامت ہیں. جو امریکہ کا مطالعہ نہیں رکھتے، پڑھتے نہیں ہیں، اس سسٹم کو نہیں سمجھتے، وہ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں. ورنہ جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں اصل سسٹم امریکہ کا کیا ہے، وہ یہ بات خام بات نہیں کر سکتے کہ بائیڈن کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا. کوئی فرق نہیں پڑے گا. امریکہ پہلے ایک سٹائل سے لوگوں کو، مثلا صرف گاجر اور خنجر والا حربہ ہے، وہ خنجر لے کے آیا تھا، یہ گاجر لے کر آئے گا. کام دونوں نے ایک ہی کرنا ہے. اسی طرح مسلمانوں کی تذلیل اور اسلام دشمنی ان کی رگ و ریشہ کے اندر شامل ہے. مسلمانوں کو یہ سوچ بھی بہت پریشان کن ہے کہ مسلمان مثلا پاکستان بیٹھا ہوا ہے اس انتظار میں کہ امریکی الیکشن کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ پاکستانی پالیسی، پاکستان کی سوچ اتنی ناپائیدار اور اتنی خام ہے، کچی ہے کہ امریکی الیکشن سے پاکستان کے بارے میں مسائل روشن ہوں گے. پاکستان کے مسائل پاکستان کے الیکشن سے روشن ہونے چاہیے، نا امریکی الیکشن سے. امریکہ میں کوئی آئے، جن آئے، بھوت آئے، انسان آئے، بائیڈن آئے، ٹرمپ آئے، پاکستان کی پالیسی پہ کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے، پاکستان کے معاملات پہ کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے. اتنا مستحکم مضبوط پاکستان ہو، کوئی بھی آئے، کوئی نہ آئے، کوئی عورت آئے، کوئی مرد آئے، کوئی اچھا آدمی آئے، کوئی برا